اپنے چوتھائی سر کا مسح کرنا، یہ بتایا تھا ہمیں۔ لیکن نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا نہیں ہے، نمبر 3 ہے پورے سر کا مسح کرنا۔ یہ پورا چوتھائی سر کا کیوں بتاتے ہیں مولوی لوگ؟ کیونکہ انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ جو کسی نے بتا دیا مولوی لوگ اسے ہی پڑھ رہے، اس آگے ہی بتا رہے، جو کتاب میں کسی نے لکھ دیا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو پہ آپ نے پگڑی باندھ رکھی تھی۔ آپ نے اپنا پورا چہرہ دھویا، اپنے ہاتھ دھوئے اور اپنے یہاں چوتھائی سر پہ ہاتھ لگایا اور اپنی پوری پگڑی کا مسح کیا، اور پھر آپ سے جیسے یہاں کیا نو اور پھر واپس لائے اور پھر سر کانوں کا مسح کیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے پگڑی باندھ رکھی تو چوتھائی سر کا مسح کرا یہاں تک کہ بس مسح ہمارا ہو گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے پورے سر کا مسح کیا ہے، پوری پگڑی پر ہاتھ پھیرائے۔ بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہوا؟ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنے سر کا مسح کرنا، لیکن حدیث کے اندر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چوتھائی سر پہ ہاتھ لگایا تھا نا، اپنی پوری پگڑی پہ بھی ہاتھ پھیرا۔ اس لیے جب پگڑی نہیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پوری سر پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ بتاؤ چوتھائی سر کا مسح کہاں لکھا ہوا؟ اور نمبر 4 ہے اپنے پاؤں کو ٹک رسمی دھو لینا، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہا ہے، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو۔ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو۔ جنابت کہتے ہیں اگر آپ کی منی خارج ہو جائے، آپ کو احتلام ہو جائے یا آپ نے ہم بستری کی ہو، اسے کہتے ہیں جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لیا کرو۔ ہاں اللہ پھر کہہ رہا ہے کہ ہاں اگر تم بیمار ہو، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، تم سے کوئی حاجت ضروری یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی پوری نعمت دینے کا ہے۔ اس میں ایک بات ہو رہا ہے، آپ نے نوٹ کری؟ اس میں قرآن کی آیت کے اندر ایک بات ہے، آپ نے کیا نوٹ کری؟ میں بتاتا ہوں کیا ہے۔ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لیا کرو، یعنی کہ آپ کا احتلام ہو جائے رات کو یا آپ نے ہم بستری کی، اس میں تو غسل کرنا پڑے گا آپ کو۔ اور اگر پانی نہیں ہے، اگر پانی نہیں تو آپ پاک مٹی سے تیمم کر لیں گے۔ تیمم کیسے ہوگا؟ آپ نے دونوں ہاتھوں کو مٹی پہ ملنا، اور مٹی پہ ملنے کے بعد اپنے پورے چہرے